ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون حضرات محترم، مبارک کے مستحق ہیں میرے عزیز بھائی مولانا عثمان سلفی صاحب، جن کی کوششوں سے یہ نوجوان اکٹھے ہوئے اور آج غالباً ان کی تیسری سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد جو بتائے گئے وہ یہی ہے کہ آج کے دور میں نوجوانوں اور اولادوں کی تربیت اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ عزیز بیٹو، اگر چند لمحے باتیں نہ کرو تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے پاس سب سے قیمتی دو اثاثے ہوتے ہیں، ایک اس کا مال اور دوسری اس کی اولاد۔ اور ان دونوں میں زیادہ قیمتی جو اثاثہ ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ مال ہو اولاد نہ ہو تو محرومی ہے، اولاد ہو مال نہ ہو تو حوصلہ ہے کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ایک دن ان کی محنت رنگ لائے گی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ان قیمتی اثاثوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنا مال بھی اپنی اولاد بھی، فقط دنیا کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں جس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی اپنے دشمن کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا۔
تو ہم اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دنیا کی بھیڑ پہ چڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کامیابی کا زینہ یہی سمجھ لیا کہ اگر میں تاجر ہوں تو میرا بیٹا بھی بہترین تاجر ہونا چاہیے، اگر میں صنعت کار ہوں تو میرا بیٹا بھی ایک بہترین صنعت کار ہونا چاہیے، اگر میں کسی منصب پہ آفیسر ہوں تو میرا بیٹا بھی وہی ہونا چاہیے، ڈاکٹر کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ لیکن اے مسلمان، کبھی میں نے یا آپ نے اپنے دل میں سوچا ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے، میری بیٹی ایک اچھی مسلمان ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ اثاثہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے سب کچھ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، یہ کو بند کر دے بھائی جان، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ 3 قسم کے عمل ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو انسان اپنی زندگی میں خود کر گیا، اس نے ایسے کام کیے جو آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے۔ نمبر 2، ولد صالح یدعو له، اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی، اللہم اغفر له وارحمہ۔ اور یہ کون کرے گی؟ آپ کسی بیٹے کو انجینئر پی ایچ ڈی کروا لیں، ڈاکٹر بنا لیں، آپ کوئی بھی دنیا کی کسی ترقی کی معراج پہ پہنچا دیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وہی بیٹا آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ ہوگی جس کی تربیت آپ نے اسلام پہ کی۔ اسی کے ہاتھ اٹھیں گے، مولویوں کے پڑھنے لینے دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ولد صالح یدعو له۔ اور تیسرا، جو علم، بھلائی، اچھائی کی باتیں آپ نے پھیلائی، وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان میں سب سے بہترین چیز وہ اولاد ہے جس کی اگر تربیت کر لیں تو باپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ چکا۔ اللہ ہمارا نصیب، ہمارے والدین کا نصیب بھی ایسا کر دے۔ ایک دن اچانک کیا ہوگا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ بڑا حیران ہوگا کہ پہلے ہی بہت کچھ تھا، یہ کیوں ملا؟ تو وہ اللہ سے پوچھے گا، اللہ میں کیا تو کچھ نہیں ہے، مجھے کیوں ملا؟ اور دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کسی کو کچھ پیسے غیر متوقع طور پہ دے دے یا کوئی ایسا فائدہ دے دے تو وہ حیران و پریشان ہو کے پوچھتا ہے مجھ سے مفاد کیا ہے، کیوں دیا ہے آپ نے مجھے؟ وہ انسان اللہ رب العزت سے پوچھے گا کیوں دیا مالک مجھے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیری معافی کی مجھ سے درخواست کی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو یہاں آیا، اب تیرے بیٹے کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جنت میں تیرے مقام کو اور بلند کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ آج آپ اور میں ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو نہیں، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو۔ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی شخص اپنا دکھ تو برداشت کر لیتا ہے، باپ سے یا ماں سے اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹے خاموش ہو جائے میرا بیٹا۔ اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کے اندر ہمارے بیٹے کو معمولی سی چوٹ آ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، تو کس طرح پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا جہنم کی آگ میں جل جائے؟ اللہ جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ آج ہمیں بتاتے ہیں انہیں بچا لو۔ اگر یہ دنیا کی بے راہ روی میں پڑ گئے تو یہ برباد ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، انسان کو جب اللہ رب العزت بچپن سے جوانی تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے زندگی کا ایک ساتھی ملے۔ اللہ نے اس کا ایک جائز ذریعہ رکھا ہے، نکاح کے ذریعے یہ ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے میاں اور بیوی کے ساتھ۔ جب کسی نوجوان بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو پھر فوراً سب سے پہلے اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ اس کے گھر والے بھی اور خود بھی اس کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ یہاں ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے، ہم اولاد تو مانگتے ہیں، نیک نہیں مانگتے۔ جبکہ ہم انبیاء کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعا کی تھی نا تو کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دینا۔ صرف بیٹا نہیں مانگا تھا، اور اولاد کے آنے سے پہلے ماں باپ کو دعائیں شروع کر دینی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ آغاز ہے، اور جب اللہ پھل لگا دیتا ہے، ماں کے بطن میں ایک بچہ پرورش شروع کرتا ہے، تو آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ماں کرتی ہے، جو سنتی ہے، اس کے اثرات بچے پہ آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کی تعلیم بہت زیادہ ہے۔ ہماری مائیں، دادیاں اور ان کی بڑی، جن کے پاس دنیا کی تعلیم نہیں تھی لیکن انہیں یہ شعور تھا کہ اب میری کوکھ کے اندر ایک پھول کھلنے والا ہے، مجھے اسے ہمیشہ قرآن سنانا ہے۔ وہ مائیں گود میں قرآن لے کے پڑھا کرتی تھی۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ نیشنل جغرافی چینل پہ انہوں نے دکھایا کہ ایک حاملہ ماں وہ میوزک پہ تھرک رہی ہے اور انہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تصویر دکھا رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کے بطن میں ہے، جس نے دنیا کو نہیں دیکھا، ماں کے کانوں میں پڑنے والی آواز پہ وہ ماں کے پیٹ میں تھرک رہا ہے۔ تو جب اس کے پاس اس کے کانوں تک آواز قرآن کی جائے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح جائے گی، جب ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں رندری ہوئی آواز کے ساتھ اللہ سے یہ التجا جائے گی کہ میرے مالک جو پھول مجھے عطا کرنا چاہتا ہے یہ نر ہے یا مادہ، اے اللہ اسے نیک بنانا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔
اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف جہاں کی، اپنے بندوں کی صفات بیان کی، اس میں یہ بتایا کہ میرے بندے ہمیشہ اپنے اہل اور اولاد کے لیے کن تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی بیوی کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے دینا، من ازواجنا ایسی بیوی، وذریاتنا اور اس سے ایسی اولاد عطا کرنا، قرۃ اعین جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میرے بیٹے کو متقی بنانا، اے اللہ بلکہ متقین کا امام بنانا۔ یہ اولاد کی آنے سے پہلے دعائیں ہیں۔ ہم اس معاملے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ اپنی تکلیف کے اندر ماں نمازوں کو بھی بھول جاتی ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف میں ہماری بڑی مائیں جو تھی، جب ایسا موقع آتا تو نیکی کا کوئی بھی کام ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، روزے رکھتی، تکلیف اور دقت کے باوجود کراتی، گرتی پڑتی، سارے اپنے روزے کو نبھاتی کہ اب میں ایک بچے کا باپ، ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں تو میں اللہ سے روزہ رکھ کے التجا کروں کہ اللہ میرے من کی مراد مجھے عطا کر دے۔ آج یہ سوچ ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پہ گلہ ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے، لیکن ہمیں اپنے آپ پہ گلہ نہیں کہ ہم نے ان کے لیے دعا کیا کی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا اسوہ، ان کا طریقہ سامنے آتا ہے جو اللہ سورۃ ابراہیم کے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے۔ الحمدللہ الذی، اللہ کون ہے؟ وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے عطا کیا، ہبہ کیا۔ کیا دیا؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل 86 سال کی عمر میں ہوا۔ من الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اعلان کرتے ہیں میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں نے اس سے دعا کی۔ اللہ نے بیٹا دیا تو کہا میں نے بڑا حلم والا بیٹا دیا۔ تو جب اللہ نے بیٹا دے دیا تو اس کے بعد یہ نہیں ہوا تھا اب تو میں ناچوں اور گاؤں، خوشی کا موقع ہے۔ بڑھاپے کے اندر اولاد ملے تو طوفان نہ کھڑا ہو جائے ہمارے پورے محلے میں، لیکن وہ اپنے مالک کے حضور اظہار تشکر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے عطا کیا، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ
تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، آج مجھے نمازی بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میرا تجربہ ہے یہ۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا تجربہ ہے، تو نے میری دعاؤں کو سنا، قبول کیا۔ اگر میں اس قابل نہیں تھا تو نے مجھے بیٹے دے دیے، اب مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ میری یہ بھی دعا قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اب اچھا بیٹا ہو نا، باپ غلط بھی ہو تو اس کے لیے دعا ہی کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے باپ نے کہا تھا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تیری باتوں سے تنگ آ گیا ہوں، اگر تو باز نہ آیا میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اس کے باوجود نیک بچہ ماں باپ کے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اگر ہم ان کی تربیت نہ کر سکے تو ساری زندگی کی محنت پہ یہ لڑیں گے، کھینچا تانی کریں گے۔ ایک ایک بچے کے ہاتھ کروڑوں بھی آ جائے گا تو پھر بھی باپ کا گلہ کریں گے مجھے دیا کیا تھا اس نے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں صرف اسے تربیت دے جائیں، اچھا سلیقہ سکھا جائیں، اسے اچھا مسلمان بنا جائیں، تو وہ پھر بھی کہے گا کہ میرے باپ کا احسان ہے کہ آج میں دنیا میں پھر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نیکی کے بڑے قدردان ہیں۔ دیکھیں انبیاء تو عظمت والے ہوتے ہی ہیں، اللہ نے ساری مخلوق میں سے چن کے انہیں نبوت عطا کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو اتنی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ غلام، اس کی حیثیت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، اللہ نے ان کے نام کی ایک سورت قرآن میں بنا دی، ان کا نام لقمان تھا۔ عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں حکیم لقمان یعنی وہ حکمت، یعنی طبیب تھے، حکمت کرتے تھے، لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تھے۔ اللہ نے حکیم اس اعتبار سے انہیں کہا گیا کہ وہ بڑے دانا تھے، اور ان کی دانائی کیا بتائی کہ انہوں نے ایک بہترین ترتیب کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کی۔ اس کا تذکرہ سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے مثال دے دی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اگر کسی نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو، انہوں نے کیسے کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے لقمان نے اپنے بیٹے کو اپنے رب کا تعارف کروایا کہ تیرا رب کیا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ اس کے برابری کبھی کسی کو نہ لانا، اس کا شریک نہ بنانا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنا، انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے یہ گرہ باندھ لے اپنے ساتھ،
تو آسمان کی بلندیوں پہ جا کے کر لے کچھ بھی، زمین یا اس کی تہ میں جا کے کر لے کچھ بھی، اور وہ ذرہ کے برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں تو روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک دانہ یا ایک ذرے کے برابر بھی جو عمل کیا ہے وہ اچھا یا برا، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ جب کسی بھی انسان اور خصوصاً بچہ اسے یہ کانسیپٹ دے دیا جائے کہ تیرا ہر عمل تیرا رب دیکھ رہا ہے اور ایک دن اسے اس کے سامنے جواب دینا ہے، یاد رکھیں بڑے تو پختہ ہو جاتے ہیں، یہ بچے ایسے معصوم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کوئی ملک کسی ملک کے بندے کو پکڑ لینا تو سب سے پہلے اس کی برین واش کرتے ہیں، اس کے ذہن میں جو کچھ پہلے ہے اسے کھرچتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی بات فیڈ کرتے ہیں۔ یہ تجربہ روس نے کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لوگوں کو پکڑ کے ان کے ذہن برین واش کر کے پھر کمیونزم کا نظام ان کے ذہنوں میں بھرا اور پوری دنیا کے اندر سرخے پیدا ہوئے۔ اور یہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اوپر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ ادب کی ایک کتاب میں ایک کہانی تھی، کہتے ہیں ایک شخص نے ایک بکرا خریدا اور بڑا خبرو خربی تھا، بکرا بھی بڑا خوبصورت۔ جب وہ منڈی سے بکرا لے کے باہر نکلا تو 4 ٹھگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا بندہ طاقتور ہے، چھین نہیں سکتے، کوئی ایسی بات کرو کہ ان سے بکرا چھین لیں، یہ لے کے خود اپنے آپ لے کے چلا جائے۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ بنائی تو اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ پہلے ٹھگ کے پاس گزرا تو وہ کہنے لگا السلام علیکم جی۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا یہ کتا کتنے کا آیا ہے؟ اس نے کہا بیوقوف بکرا ہے، یہ کتا کہاں ہے؟ اس سے کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ اس نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کتا ہے؟ ایسی سنجیدگی کے ساتھ اس نے کہا بھائی یار میرا سر نہ کھاؤ، مجھے جانے دو۔ اس نے اسے چھوڑا، چل پڑا۔ جب دوسرے کے پاس گزرا اس نے بھی بڑے انداز سے سلام دعا لی۔ کہنے لگا یہ کتا کہاں سے لائے گا؟ اب وہ بھی بحث کرنے لگا اس سے۔ پھر تیسرے نے بھی ایسا کیا۔ جب چوتھے کے پاس گیا تو یہ بندہ سوچنے لگا میں ہی پاگل نہ ہوں، مجھے بکرا نظر آتا ہے، 4 بندوں نے کہہ دیا کتا ہے۔ اس نے اس کی سنگلی چھوڑی اور چل پڑا اور ٹھگ بکرا لے کے چلے گئے۔ یعنی یہ اثر ہوتا ہے انسان کے ذہن پہ۔ ایک علم ہے ہپناٹائزم، اس کے اندر اس کی پہلی کتاب جو ہے نا، جس طرح ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، اس کی پہلی کتاب جو ہے اس کے پہلے صفحے پہ کالے رنگ کا ڈاٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسے دیکھیں، اتنا دیکھیں، ذہن کو سمجھائیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ اس علم کو سیکھنے والا اپنے ذہن کو اتنا ٹارچر کرتا ہے، اتنا سمجھاتا ہے کہ اس پہ کوئی ڈاٹ نہیں ہے۔ اب ساری دنیا اس صفحے کو دیکھے گی تو اسے کالے رنگ کا ڈاٹ نظر آئے گا، وہ کہے گا کوئی نہیں۔ اس سے اگلے صفحے پہ ایک رنگ ہے، وہ کہتے ہیں کتنے مہینے لگ جائیں تم جب تک تمہارا ذہن اسے قبول نہ کر لے کہ یہ رنگ گھوم رہے ہیں، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھنا۔ اور ایک دن اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہ گھوم رہے ہیں، دوسروں کو نہیں نظر آتا۔ یہ کسی کے ذہن پہ اثر انداز ہونے کو ہپناٹائزم کہتے ہیں، اور انسانی ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارا میڈیا۔ پہلے ہم کہتے تھے رسالوں نے ہمارے بچوں کو برباد کر دیا، پھر اس کے بعد ہم کہنے لگے ریڈیو نے برباد کر دیا، پھر آگے بڑے ٹیلی ویژن نے، پھر VCR نے برباد کر دیا۔
آج ہم کہتے ہیں موبائل نے برباد کر دیا. تو میرے بھائیو، جب ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے ہم خود اپنے بچے پہ پورا فوکس کریں گے اور ان سے زیادہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ان سے نہیں آپ سے متاثر ہوں گے. کیونکہ اولاد کے لیے دنیا میں باپ سے زیادہ آئیڈیل کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص عمر تک. ایک عرب عالم دین نے ایک بچوں کی تربیت پہ کتاب لکھی اور اس نے بڑا خوبصورت ایک کلمہ لکھا ہے. کہنے لگا کہ نبی کریم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے لے کے جاؤ. 7 سال سے لے کر 10 سال تک یہ 5400 کچھ نمازیں بنتی ہیں، اور یہ بچے کی عمر کا وہ حصہ ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرے بابا مجھے لے کے باہر نکلے. تو اگر ایک باپ اپنے بچے کو 5,500 مرتبہ نماز کے لیے لے کے جائے گا تو اس بچے کے ذہن پر نقش ہو جائے گا کہ میری زندگی کا یہی موقع ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اسے پزے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، ہم اسے باغ میں سیر کے لیے بھی لے جاتے ہیں، ہم سلائیڈنگ کے لیے بھی لے جاتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں سلا دو میں ذرا نماز پڑھا. یہی وہ چیز ہوتی ہے. ایک ریاض میں ایک پروفیسر ہیں، وہ نام بھی ان کا حسن الحسینی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ سیدنا حسنین دونوں کی اولاد میں سے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت خوب آدمی ہے. اس نے ایک دفعہ ایک لیکچر دیا، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کے وہ جنگل میں چلے گئے. ایک چھوٹا سا پودا تھا بڑا ٹیڑھا میڑھا. اس نے بچوں کے سامنے روزانہ آ کے اس کی ٹہنیوں کو سیدھا کرنا، جہاں سے ان کا خم تھا وہاں ٹیپ لگانی، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرنی. 1 ماہ 1.5 بھائی جان یہ باتیں نہ کریں، آپ کی باتیں مجھ تک آتی ہیں، یا آپ کر لیں یا مجھے کرنے دیں. باہر کون بندہ یار، بند کروا اس کو. وہ روزانہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کالج کے اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، اور 1 مہینہ یا کچھ وقت کے بعد وہ اس کی ہر ڈالی جو ہے بالکل سیدھی ہو گئی، وہ بالکل خوبصورت درخت پودے کا روپ دھار کیا. جب یہ کام مکمل ہوا تو پھر وہ ایک دن کہنے لگا اب آؤ ایک اور تجربہ کرتے ہیں. وہ ایک تناور درخت تھا ٹیڑھا میڑھا، اس کے ساتھ 20-30 طالب علم تھے. اس نے سب کو کہا زور لگاؤ اس کی ٹہنیاں بھی سیدھی کرنی ہے. اب وہ روزانہ آتے، زور لگا کے تھک ہف کے چلے جاتے. جب کئی مہینے گزر گئے تو ان میں ذرہ برابر فرق نہ آیا. پھر اس نے ایک دن انہیں بٹھا کے لیکچر دیا. اس نے کہا انسان کے بچے کی بھی مثال یہی ہے، جب وہ نرم و نازک ہوتا ہے تو آپ جس طرح مرضی اسے موو کر لیں، جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر رونے کے علاوہ کچھ نہیں. تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم 7 سال سے لے کر 10 سال تک اپنے بچے کو اللہ کے گھر میں لا کے اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور جس طرح آپ قیام رکوع سجود کریں، جب اتنی مرتبہ پریکٹیکلی آپ یہ سب کچھ کروائیں گے، وہ تو 4 ٹھگوں سے ہار گیا تو آپ تو باپ ہیں، آپ تو بڑے بھائی ہیں. اس نے 4 ٹھگوں سے متاثر ہو کے اپنے بکرے کو کتا سمجھ لیا، جبکہ وہ جھوٹ تھا.
تو آپ تو ایک سچائی میں تربیت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ چور کا مددگار اللہ نہیں ہوتا، نیکی کا مددگار اللہ ہوتا ہے. جب ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنی اولادوں کے لیے اور انہیں سیدھا کرنے کے لیے ان پہ فوکس کریں گے، ان پہ محنت کریں گے، تو نہ صرف دنیا کا فائدہ ہی نہیں، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی صورت میں ہماری اولاد ہمارے سامنے انشاءاللہ ہوگی. تو یہ میرے بھائی قابل فخر ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ ان کی بھی معاملت کریں، اپنے بچے انہیں دیں کہ جہاں تک ان کی محنت ہے وہ کریں، جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں. اور سب سے بڑی بات، نبی کریم نے ایک بات سے منع کیا. آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں جاتی، اللہ قبول کر لیتے ہیں، چاہے اچھی دعا کریں یا بد دعا. اور بد دعا مانگنے سے اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں سے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہوا تو اس سے زیادہ دکھ ہمیں خود ہوگا. اس لیے اپنی زبانوں کو روک لیں، غصے کے وقت بھی انہیں بد دعا نہ دیں. آپ کبھی اپنی پہلی خواتین کو دیکھیں، جب وہ انتہائی غصے میں ہوتی، کوئی بچہ انتہائی تنگ کر دیتا تو وہ غصے سے کہتی ہے اللہ کرے تیرو ککھ نہ ہوئے. یہ ان کے غصے اور ناراضگی کا اظہار، اس میں بھی دعا تھی اللہ کرے تیرو کچھ نہ ہوئے. آج فوراً ہم کہتے ہیں لعنت دیتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اس کے پلے کیا رہا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک شخص نے اپنی ڈاچی کو یہ بات کہہ دی، وہ تنگ کر رہی ہوگی، اس نے کہا لعنت دے دیتے. نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ ملعونہ ہے، اب تم اس پہ سفر نہیں کر سکتے. تو ہم یہ لفظ اپنی اولاد کو کہیں تو کتنی بڑی بات ہے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کے کردار کو بنانے کے لیے بہت سی باتیں ہمیں چھوڑنی ہیں. آخری بات عرض کر دوں، میرے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. ریل بازار کے پاس ایک شخص تھا، بلکہ ہے زندہ ہے. آج سے 15 سال پہلے جب ہیروئن کا بڑا غلغلہ تھا، ہیروئن کا نشہ بڑا ہوتا تھا، ایک شخص تھا وہاں بہت زیادہ ہیروئن پیتا اور باقاعدہ اس نے ڈیرا بنایا تھا، بیچتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، لوگوں کو بھی مہیا کرتا. ایک دن اپنے ڈیرے پہ اسی طرح بیٹھا ہوا، اسے کسی نے آ کے بتایا کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے. ہدایت کا کوئی وقت ہوتا ہے جب اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. اب اسے دعوت دینے والا بھی کوئی نہیں. جب کسی نے نشے میں بیٹھا ہوا ہے، آ کے کسی نے کہا تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، دل پہ ایک چرکا سا لگا، میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، میری بیٹی جوان ہوگی تو کون اس کا رشتہ لے گا، لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کی بیٹی ہے. اسی وقت دل میں فیصلہ کیا میں آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا، بیٹی کا باپ بن گیا. اور آپ کو علم ہوگا کہ جب یہ ہیروئن والے نشہ نہیں نہ کرتے تھے، ان کی حالت بڑی غیر ہوتی تھی. جس طرح مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے نا، اس طرح تڑپتے ہیں یہ. اس کی حالت خراب ہونی شروع ہوگی جب اس کے نشے کی مدت ختم ہوئی، نیا نشہ نہ ملا تو گھر والے اسے اٹھا کے ہسپتال لے گئے. ہسپتال میں بھی
رات اس کی حالت بہت غیر ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا اسے ایک سگریٹ دے دو مر نہ جائے. اسے سگریٹ لا کے دیا گیا کہ یہ پی لے کہیں مر نہ جائے. تو کہنے لگا بیٹی کا باپ بن گیا ہوں اب نہیں پیوں گا, مرتا ہوں تو مر جاؤں. اس کا یہ عزم تھا, اللہ نے اسے بچایا. جب وہ صحت مند ہو کے آیا تو گھر جانے کے بجائے سیدھا اللہ کے گھر گیا, اور وہ آج بھی نمازی ہے. ایک سوچ کہ میری بد نصیبی میری اولاد کے ماتھے پہ لگے گی, آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. آج کا باپ اب بڑے لاڈ سے اپنے بچے کو بازو پہ اٹھا کے اس کی گال اپنی گال سے لگائے ہوئے ہے اور ساتھ سگریٹ پی رہا ہے. اسے اتنا بھی شعور نہیں کہ میں اپنے بچے کو زہر دے رہا ہوں. اسے یہ سوچ ہی نہیں آتی. تو کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس خباثت کو چھوڑ نہیں سکتے کہ مجھے دیکھ کے میرا بچہ بھی ایسا کرے گا؟ اور کرتا ہے کہ باپ تو سگریٹ کے کش لگاتا ہے, وہ کاغذ کا رول بنا کے باپ کی نقل کرتا ہے. تو ہم نے کیا دیا اپنے بچے کو؟ کیونکہ وہ صبح دوپہر شام اسی طرح دیکھتا ہے. جب ایک بچے کو معصوم کو گالی نکالتے ہوئے دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے بیٹے یہ گالی بری بات ہے. نہیں, میرے تو ابو بھی کہتے ہیں. کیا دیا ہم نے اپنے بچے کو؟ اس لیے یہی سوچ لیں کہ میری زبان کی بات یہ رد پک کر لے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے کے اوپر. کاش یہ باتیں ہم اپنے نفع کی باتیں ہی سوچ لیں. کم از کم اپنے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ تو ہم مخلص ہو جائیں. ان کی تربیت تب کر سکیں گے. ایک میرا بیپاری تھا راول پنڈی کا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, بلکہ ہے اللہ ان دونوں باپ بیٹوں کو زندہ رکھے. ایک دن نا صبح میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تو میرے پاس آیا. اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا, بڑا معصوم تھا, خوبصورت بیٹا. میرے کان میں کہنے لگا میرا بیٹا آیا ہے, آپ اسے کہیں کہ یہ بلیڈ کھیلتا ہے, جا کے یہ نہ کھیلا کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں. وہ سارا دن تقریباً بازار میں گزارتے, مال وال لیتے یا گورائی کرتے تو چلے جاتے. میں تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے نہیں, بعد میں اس کا بیٹا آیا تو میں اسے بیسمنٹ میں لے گیا. اس کے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہوا, باتیں کرتے کرتے میں نے اسے کہا بیٹے آپ کی بلیڈ نہ کھیلا کرو. اچانک مجھے کہتا ہے ابو نے کہا ہے آپ کو؟ میں ہنس پڑا, میں نے کہا اسی طرح سمجھ لو. مجھے کہتا ہے چاچا ہاتھ ملا. میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. ابو کو کہو سگریٹ چھوڑ دے, میں یہ چھوڑ دوں گا. آگے دکھ کی بات بتاؤں, ابے نے سگریٹ نہیں چھوڑے تھے. تو میرے بھائیو, جب تک ہم خود کچھ نہیں چھوڑیں گے تو ہماری اولادیں مت توقع رکھیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی. ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.